السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج یکم رمضان اور 1441 ہجری 7واں لیکچر ہمارا ہے دینی معلوماتی کورس دروس المہمہ لعامۃ الامہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب اہم دینی اسباق میں سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر، اس کی تفہیم ہے۔ آج اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدع اليتيم، یہی وہ ہے، فذلك الذي یہی وہ ہے، يدع اليتيم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا يحض اور نہیں ترغیب دیتا، على طعام المسکین مسکین کو کھانے کھلانے کی۔ فویل للمصلین، پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے یا جہنم کی وہ وادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون اور برتنے کی چیزیں روک لیتے ہیں۔ یہ سورہ کریمہ الماعون جو ہے قرآن مجید کی صورت، قریش کے بعد اور اس سے پہلے صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ قریش میں قریش کا ذکر ہے، اور اس سے پہلی جو صورت تھی الہمزہ، اس کے اندر ایسی صفات، ذمیم صفات جو ہیں، بری صفات انسان کے اندر اور ان کی جو جزا اور سزا ہے اس کا ذکر ہے۔ سورہ فیل کا ذکر ہے، اس میں بھی تکبر اور عناد اور اللہ کی سرکشی کی سزا، اور یہاں پر ان تمام بیماریوں کی جڑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے یوم جزا، یوم الدین، قیامت کے دن کا انکار، قیامت کے دن کا اقرار اور اس پر ایمان و ایقان۔ یہ ہمیں اس طرف رغبت دلاتا ہے کہ ہم نیکی کے اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، کہ ہمیں پتہ ہے یوم جزا ہے، اس دن بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا جنت کی شکل میں، اور عذاب کی شکل میں جہنم ہے۔ تو جب یہ جتنا ایقان اور یقین پختہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس بندے کا عمل بھی پختہ ہوگا۔ تو آپ کو خطاب ہے کہ کیا تعجب اور استفہام ہے اس میں، کیا آپ نے ایسا شخص دیکھا ہے کہ وہ یوم جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ یتیم کو دھکے دینا، یتیم جو ہے وہ مستحق ہے کہ اس پہ دست شفقت رکھا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر بخاری میں ہے، فرمایا انا والیتیم کہاتین، انا وکافل الیتیم کہاتین۔ آپ نے وسطی اور شہادہ دونوں انگلیوں کو قریب کر کے، درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی دونوں کو کہا کہ میں اور جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے قریب ہوں گے۔ تو جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں اور نبی علیہ السلام کے احادیث پر یقین ہے اسے، اور بدلے کے دن ثواب کا متمنی ہے، تو وہ یتیم کو دھکے نہیں دیتا۔ تو یہ مال کی محبت میں ایسا ڈوب چکا ہے اور یوم جزا کو کیونکہ جھٹلاتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اسے پرواہ نہیں ہے، اپنے مال کے ذام میں کمزور اور ناتواں اور ضعیف لوگوں کا خیال نہیں کرتا، بلکہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور نہ ہی ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔
یتیم جس کا کوئی والی وارث نہیں، والد فوت ہو گیا اور وہ بالغ نہیں، اسے بالغ بچہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے ناکافی ہے اس کے پاس مال، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کا گزر اوقات ہو جائے، گزر بسر کے لیے، اس کی معاش کے لیے اس کے پاس جو پورے نہیں ہیں پیسے، پورا نفقہ نہیں ہے، حاجت پوری نہیں ہوتی اس کی، تو یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں دلاتا، کیونکہ بخل ہے، مال کی محبت دل میں چھائی ہوئی ہے، اور یوم جزا پر ایمان نہیں، اس لیے اسے دوسروں کی پرواہ نہیں، یہ بس اپنے مفاد اور فائدے کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے انفع للناس، جو لوگوں کے لیے نفع دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور جب تک بندہ کسی مسلمان کی حاجت میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا اور آسانیاں پیدا کرنا اور ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا اللہ کی رحمت کا موجب ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو اور جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تو آگے بتایا گیا یہ الحقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات تھی۔ اب حقوق اللہ میں بھی وہ بندہ کوتاہی کا شکار ہے جو یوم جزا پہ ایمان نہیں لاتا، یہ جڑ ہے بیماریوں کی۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ کون سے نمازی ہے جن کے لیے ہلاکت ہے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ جہنم میں پوچھا جائے گا جہنمیوں کو ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کون سی چیز لے آئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو، اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ یہ کہیں گے۔ اور یہاں پہ کہا کہ ہلاکت ہے یا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل، تو وہ ہے مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور ابن مسعود جو ہے وہ پڑھتے تھے الذین هم عن صلاتهم لاہون، یعنی اپنی نمازوں سے غافل ہیں، لہو و لعب میں مصروف ہیں، اور کثرت مال کو اکٹھا کرنے میں، دنیا کے منافع سمیٹنے میں اندھے ہو چکے ہیں، انہیں کسی کا نفع اور فائدہ نظر نہیں آتا، بس جہاں اپنا فائدہ ہے اس کے لیے 100 حجتیں، 100 دلیلیں وہ لے آئیں گے، لیکن کسی کے لیے خیر اور بھلائی کا پہلو ان میں نہیں پایا جاتا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اپنی نمازوں سے بھی غافل ہیں، یعنی نمازوں سے غافل ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں، یا کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، ہیں نمازی لیکن پابندی سے وقت پہ نہیں پڑھتے، یا اس کے ارکان یا خشوع خضوع کے ساتھ، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ نماز میں وہ غفلت برتتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، وہ ہر عمل کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، اسے پتہ ہے جتنا عمل اچھا ہوگا اتنی جزا اچھی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے اعمال، پچھلی صورت میں بھی سورہ قریش میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ عوض نہیں ہے، بلکہ شکر کے طور پہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہی نہیں ہم ادا کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ نعمتیں، عظیم نعمتیں ہیں کہ ہم سر سے پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں، یعنی نمازیں ادا نہیں کرتے یا وقت پہ ادا نہیں کرتے۔ اور سب سے پہلے قیامت، سب سے پہلے جو حساب ہوگا اول ما یحاسب به العبد، سب سے پہلے حساب جو حقوق اللہ میں سے، عبادات میں سے کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا، ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور منافقین کے بارے میں فرمایا ایک روایت کے اندر کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے تو نماز پڑھتے، جب غائب ہوتے تو پھر نماز نہ پڑھتے۔ آج بھی افسوس کے بعض مسلمان اپنی ڈیوٹی کے وقت جو ہے مسجد میں بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں، جب چھٹی ہو کے اپنے کمپنی کے رہائش میں چلے جاتے ہیں تو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ تو یہ ان کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا راحت کو لینے کے لیے کہ تھوڑا وقت بچ جائے۔ اس وقت یہ منافقین کیونکہ آخرت پہ ایمان نہیں تھا دل کے اندر، تو یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے
کہ لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت آئے گا، اس میں حصہ ملے گا، دوسرا مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے اور مسلمانوں کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ ظاہری طور پہ مسلمان تھے اور باطن ان کا یہ تھا کہ یوم جزا کو نہیں مانتے تھے، ایمان تھا ہی نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ بیماری جو ان کے دلوں میں جڑ کیے ہوئے ہے یوم جزا پر ایمان نہ ہونا، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ یمنعون الماعون، برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ اس سے مراد بعض صحابہ و تابعین جو مفسرین ہیں انہوں نے زکوٰۃ بھی لیا مانا۔ ہر نفع کی چیز کو معاون کہتے ہیں کہ دنیا کی ادنا سی کوئی، زکوٰۃ بھی 2.5% ہے، وہ بھی تھوڑا سا منفع ہے کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، یا برتنے کی چیزیں جو اصل چیز واپس دے دی جاتی ہے فائدہ اٹھا کے۔ بعض نے تفسیر کی اس سے ہنڈیا، کلہاڑی، کوئی اس طرح کی چیز گھر کی، یہ بھی ہمسایوں کو یا کسی کو ضرورت مند کو جو ہے وہ دیتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کسی کا فائدہ نہیں سوچتے۔ انہیں اللہ سے یوم جزا کی تکذیب جو ہے تو انہیں جو ہے طمع ہی نہیں، اور انہیں یقین ہی نہیں کہ اس کا کوئی بدلہ ملے گا۔ ایک مومن جو ہے اپنی تمام حرکات و سکانات میں، اپنی ہر ایکٹیویٹی میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں وہ اللہ کی رضا اور اس کا اجر تلاش کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ سورۃ الماعون تھی۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ الکوثر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ پچھلی سورت بھی مکی ہے اور یہ بھی مکی ہے، اس کی 3 آیات ہیں، اس میں آپ کو تسلی دی۔ انا اعطیناک، یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ الکوثر کا بعض مفسرین نے خیر کثیر، جس میں حوض بھی تفسیر ہے، حوض کوثر بھی نام لیا جاتا ہے احادیث کے اندر اس کا، اور حوض بھی اکیلا اسے کہا گیا جو جنت سے وہ نہر نکلتی ہے، اور قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ تو یہ وہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کیا، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو مقام محمود عطا کیا، آپ کو قرآن مجید عطا کیا جو شفاء لما فی الصدور ہے، اور معجزہ، اور قیامت تک یہ ایک کتاب رہے گی جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی، اور آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا، آپ کو آسمان معراج کی سیر کروائی۔ تو انا اعطیناک الکوثر، آپ کو اس میں تسلی ہے، تسلی دی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، جن میں حوض کوثر ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے برتن جو ہیں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، اس کا پانی سفید ہے، برف سے بھی زیادہ، دودھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ سفید ہے، اور جو اس سے ایک دفعہ پانی پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور نبی علیہ السلام اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اور کچھ لوگ، اور پہچانیں گے کیسے؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور صحیح مسلم یہ حدیث ہے، دیوار کر دی جائے گی، روک دیا جائے گا، آپ فرمائیں گے میری امت ہے اسے چھوڑ دو، تو وہ کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتہ انہوں نے دین کے اندر کیا تبدیلیاں کر دی، دین کی حالت بدل دی، دین میں نئی نئی چیزوں کا، بدعات کا اضافہ کر دیا، دین کی شکل کو مسخ کر دیا۔ تو آپ کہیں گے سحقن سحقن، ان کو دور لے جاؤ، دور لے جاؤ۔ تو انہیں حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، جو دین کے اندر نئے نئے کام ایسے ایجاد کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، اور آپ نے اس کی طرف رہنمائی نہیں کی، عبادات کی نئی نئی شکلیں جو آپ نے نہیں بتائیں۔ تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے بے شک آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر، اور حوض کوثر۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ونحر سے مراد نہر جو ہے وہ اونٹنی یا اونٹ کو کی جاتی ہے، اس کی گردن میں چھری یا نیزہ مار کے اسے نہر کیا جاتا ہے، اور باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو گویا پچھلی صورت میں جو مذموم صفات ہیں ان کے برعکس یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی، اور وہاں ریا ہے اور نماز میں سستی ہے، یہاں آپ کو حکم ہوا کہ آپ نماز پڑھیں۔ وَلِرَبِّكَ، ادھر ریا ہے، اس کے مقابلے میں یہاں اپنے رب کے لیے کہ اس میں اخلاص ہے، اور اس کے اینٹی ہے یہ وانحر، وہاں پہ یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، دھکا دیتے ہیں یتیم کو۔ یہاں کیا ہے؟ وانحر، سب سے بڑا انفاق، سب سے بڑی عطا، جانور جو ہے ذبح کرنا اور نہر کرنا اونٹ کو، اور 100 بندہ اونٹ کھاتا ہے، 100 مسکین اونٹ کھا لیتے ہیں، 100 بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو
عرب کے اندر خرچ کرنے کو نہر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جس میں قربانی بھی شامل ہے، صدقات بھی شامل ہیں، تمام چیزیں۔ تو رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان نشانیہ کا هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہوگا۔ لوگوں نے مشہور کیا نبی علیہ السلام کے جب بیٹے فوت ہو گئے کہ ان کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ بے شک آپ کیا جو دشمن ہے وہی لاوارث ہوگا، یا تو بے ذات ہوگا، اس کی کوئی نسل نہیں ہوگی، یا پھر تاریخ کے اوراق میں مذمت کے ساتھ اس کا ذکر ہوگا اور کوئی خیر سے اسے یاد نہیں کرے گا۔ اور اس کے برعکس نبی علیہ السلام کا تذکرہ قیامت تک رہے گا۔ جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اور اس میں تسلی اور تشفی ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنے بھی جو ہے تنگ کرنے والے، دین کی راہ میں کھڑے ہونے والے روکیں اس رستے سے، اور دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو بندہ ڈٹا رہے اور اس پہ قائم رہے، کیونکہ یوم جزا آنے والا ہے اور اس دن حساب ہوگا۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن، اس کے رسول کے دشمن، اس کے اولیاء، اصفیاء، اتقیاء اور صالحین کے دشمن جو ہیں ہمیشہ وہی دم کٹے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہی بے نام و نشان ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قائم و دائم رکھتے ہیں، ان کا ذکر خیر اور ان کی سیرت عطرہ، اس کا تذکرہ کتابوں میں رہتا ہے، لوگ یاد رکھتے ہیں انہیں، اور ان کا جو علم چھوڑا ہوا وہ جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو یہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں خیر کثیر آپ کو عطا ہوئی۔ اور نماز کا حکم، نماز جو ہے عبادات کے اندر سب سے سید اور سردار ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھے گی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔